اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں مذہب اہل بیت یعنی المراجعات کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں، جو بہترین مناظرہ ہے اور دلائل کے ساتھ اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی ہی پیروی واجب و لازم ہے۔ یہ دو علماء یعنی عالموں کے درمیان، ایک شیعہ دوسرے سنی، اہل سنت کے عظیم عالم سلیم البشری صاحب کا یہ سوال آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا تھا کہ انہوں نے یہ بات واضح طور پر سوال کے ذریعے معلوم کی تھی کہ قرآن مجید کی روشنی سے یہ ثابت ہو کہ اہل بیت علیہ السلام کی پیروی واجب و لازم ہے۔ تو قرآن مجید کا سلسلے سے آیات کے ذریعے استدلال ان کے سوال کے جواب میں پیش کیا جا رہا ہے، اور گفتگو پہنچ چکی تھی پیج نمبر 95 تک۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں پیج نمبر 96 سے۔ فرماتے ہیں کہ کیا اسی کے پہنچانے پر رسول خدا غدیر کے دن مجبور نہیں کیے، اور جب آپ پورا اہتمام کر کے اس فریضے کو انجام دے چکے تو خداوند عالم کی جانب سے اسی دن یہ تہنیت نامہ نازل نہیں ہوا؟ اسی دن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کیا، تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ اس دن جس نے ان کی ولایت سے اعلان یا انکار کیا تھا، اس پر رسول اللہ سے اس بارے میں الجھا تھا اور کہا تھا کہ خداوند اگر یہ سب کچھ حق ہے اور تیری جانب سے ہوا ہے تو مجھ پر آسمان سے پتھر برسا یا ہمیں دردناک عذاب پہنچا۔ اس وقت خداوند عالم نے اس پر ایک آسمانی پتھر پھینکا جیسا کہ اصحاب فیل کو سزا دے چکا تھا، اور اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع۔ ایک مانگنے والے نے منکرین کے لیے ہو کر رہنے والے عذاب کو مانگا، جس عذاب کو دفع کرنے والا یعنی روکنے والا کوئی نہیں، اور جلدی ہی لوگوں نے ان حضرات کی ولایت کے متعلق پوچھ گچھ کی جائے گی، جیسا کہ یہ آیت بتاتی ہے، وقفوہم انہم مسئولون، ٹھہراؤ انہیں اور ان سے سوال کیا جائے کہ تفسیر میں پیغمبر کی صریح حدیث موجود ہے، وارد ہوئی ہے کہ در حقیقت ان حضرات کی ولایت ہی ہے ایسی اہمیت کی حامل ہے کہ ان کی ولایت ان چیزوں میں سے جن کی تبلیغ کے لیے خداوند عالم نے انبیاء مبعوث کیے، انبیاء اوصیاء کے ذریعے اپنی حجت قائم کی، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، وَسَا ہمارے ان رسولوں سے پوچھیں جنہیں ہم نے تم سے پیشتر بھیجا تھا کہ تفسیر علماء نے صراحت فرمائی ہے کہ بلکہ ان کی ولایت تو وہ محتم بالشان امر ہے کہ جس کا خداوند عالم نے روز الستو اور ارواح خلق سے عہد و پیمان لیا، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور اے رسول وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے آدم کی اولاد سے یعنی پشتوں سے آدم کی اولاد کو یعنی پشتوں سے باہر نکال کر ان کی اولاد سے خود ان کے مقابلے میں اقرار لیا، پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب کے سب بولے ہاں۔ اس کی تفسیر بتاتی ہے کہ انہی ذوات مقدسہ سے وسیلہ حاصل کر کے آدم نے وہ کلمات سیکھے جن کے ذریعے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہی وہ حضرات ہیں جن کی وجہ سے خداوند عالم نے امت سے اپنا عذاب دور رکھا۔ یہ زمین والوں کے لیے جائے پناہ اور خدا تک پہنچنے کا ذریعہ و وسیلہ ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن سے حسد کیا گیا، اور خداوند عالم نے ان کے بارے میں فرمایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، یہ لوگ کیوں جل رہے ہیں اور ہمارے ان مخصوص لوگوں سے جن کے دامن میں ہم نے اپنے فضل سے نعمتیں بھر دی ہیں۔ یہی وہ علم میں راسخ حضرات ہیں جن کے متعلق خداوند عالم نے فرمایا، والراسخون فی العلم یقولون آمنا، علم میں گڑے ہوئے سمائے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اعراف پر ایسے مرد ہوں گے جو ہر شخص کو بہشتی ہو یا جہنم
اس کی پیشانی سے پہچان لیں گے۔ یہی وہ رجال صدق ہیں جن کے متعلق ارشاد ہوتا ہے رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ۔ ایمانداروں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ خدا سے انہوں نے جانثاری کا جو عہد کیا تھا اسے پورا کر دکھایا۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو مر کر اپنا وقت پورا کر گئے، اور ان میں سے بعض حکم خدا کے منتظر بیٹھے ہیں، ان لوگوں نے اپنی بات ذرا بھی نہیں بدلی۔ یہی وہ رجال تسبیح ہیں جن کے بارے میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ ان گھروں میں خداوند عالم کی تسبیح کیا کرتے ہیں جو صبح و شام ایسے مرد جنہیں خرید و فروخت خدا کے ذکر اور نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی۔ انہی کا گھر وہ گھر تھا جس کا ذکر خداوند عالم نے اس شاندار الفاظ میں فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع یذکر فیہا اسمہ۔ وہ قندیل ایسے گھروں میں روشن ہے جس کی نسبت خدا حکم دیا کہ ان کی تعظیم کی جائے اور ان میں ان کا نام لیا جائے، جس میں صبح و شام وہ لوگ اس کی تسبیح کیا کرتے ہیں۔ خداوند عالم نے آیت نور میں انہی کے مشکات کو اپنے نور کی مثال قرار دیا ہے، اور اس کے تو زمین و آسمان میں بلند تر نمونے ہیں۔ وہ بڑی قوت و حکمت والا ہے، یہی سبقت کرنے والے، یہی مقربان گاہ الہی، یہی صدیقین، یہی شہداء و صالحین۔ انہی کے متعلق اور انہی کے دوستوں کے بارے میں خداوند عالم نے فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور ہماری مخلوقات میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دین حق کی ہدایت کرتے ہیں اور حق انصاف بھی کرتے ہیں۔ انہی کی جماعت اور دشمنوں کی جماعت سے متعلق ارشاد ہوا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ جہنم والے اور جنت والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے تو کامیاب و رستگار ہیں۔ نیز انہی حضرات کے دوستوں اور دشمنوں کے متعلق یہ بھی ارشاد ہوا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان لوگوں جیسا قرار دے دیں جو زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، یا ہم نیکوکاروں اور پرہیزگار بندوں کو بدکاروں جیسا قرار دے دیں۔ انہی دونوں جماعت کے متعلق ارشاد ہوا ام حسب الذین، جو لوگ برے کام کیا کرتے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے کام بھی کرتے رہے، ان سب کا جینا مرنا ایک سا ہوگا۔ لوگ کیا برے حکم لگاتے ہیں۔ انہی کے متعلق اور ان کے شیعوں کے متعلق خداوند عالم کا ارشاد ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریہ۔ بتحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا یہی بہترین خلائق ہیں۔ انہی کے متعلق اور ان کے دشمنوں کے متعلق خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ھذا خصمان اختصموا۔ یہ دونوں مومن و کافر دونوں فریق ہیں جو آپس میں اپنے پروردگار کے بارے میں لڑتے ہیں، پس جو لوگ منکرین ہیں ان کے لیے یہ آتشی لباس قطع کیا جائے گا اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ انہی کے بارے میں اور انہی کے دشمنوں کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات مأوی نزلا بما كانوا يعملون واما الذین فسقوا فمأواہم النار۔ بھلا وہ شخص جو ایمان والا ہو فاسق جیسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پس وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان کے لیے جنت ماوا ہے، وہاں پر وہ فروکش ہوں گے۔ یہ صلہ ہے ان کے اعمال خیر کا، اور جو لوگ فاسق ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب وہ ان سے نکلنا چاہیں گے تو دوبارہ اسی جہنم میں پلٹا دیے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اس آتش جہنم کا مزہ چکھو جس کو تم نے
جھٹلایا تھا۔ انہی حضرات کے متعلق ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ان سے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی آباد کاری کی بدولت فخر و مباحت کی تھی، خداوند عالم نے یہ آیت نازل فرمائی، کیا تم لوگوں نے حاجیوں کی سقائی اور خانہ کعبہ کی آبادی کو شخص کے ہمسر بنا دیا ہے جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لایا، خدا کی راہ میں جہاد کیا، خدا کے نزدیک تو یہ لوگ برابر نہیں ہیں، خداوند عالم ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ انہی حضرات کی ابتلا اور آزمائش میں عمدگی پورے اترنے اور شدائد و مصائب ہنسی خوشی جھیل جانے پر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو خدا کی خوشنودی کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتے ہیں اور خدا اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ نیز یہ بھی ارشاد فرمایا، إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس میں تو شک نہیں ہے کہ خدا نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات پر خرید لیے ہیں کہ ان کی قیمت ان کے لیے بہشت ہے، اسی وجہ سے یہ لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں اور منکرین کو مارتے ہیں اور خود بھی مارے جاتے ہیں۔ یہ پکا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا خدا پر لازم ہے، اور ایسا پکا کہ توریت اور انجیل اور قرآن سب میں لکھا ہوا ہے، اور اپنے عہد کا پورا کرنے والا خدا سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے۔ تم اپنی خرید و فروخت سے جو تم نے خدا سے کی ہے خوشیاں مناؤ، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ یہ لوگ توبہ کرنے والے، عبادت گزار، خدا کی حمد و ثنا کرنے والے، اس کی راہ میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کام کا حکم دینے والے اور برے کام سے روکنے والے، اور خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں کے اوپر نگاہ رکھنے والے، اے رسول ان مومنین کو بہشت کی خوشخبری دے دو۔ اور یہ بھی فرمایا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ اپنے مالوں کو رات اور دن میں ظاہر بظاہر اور چھپ کر راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا صلہ ہے، ان کے پروردگار کے نزدیک ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی اندوہ غم۔ انہی نے صدق کے دل سے پیغمبر کی سچائی کی تصدیق کی، اور خداوند عالم نے ان کی اس تصدیق کو ان الفاظ میں گواہی کے طور پر پیش کیا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اور یاد رکھو جو رسول سچی بات لے کر آئے ہیں اور جس نے ان کی تصدیق کی، یہی لوگ تو پرہیزگار ہیں۔ پس یہی حضرات رسول خدا کے مخلص جماعت اور آپ کی قریبی رشتہ دار ہیں، جنہیں خداوند عالم نے اپنی بہترین رعایت اور بہترین اور بلند ترین توجہ کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو پیج نمبر 95 سے شروع ہو کر 111 تک پہنچ چکی ہے، لہذا سلسلہ کلام کو ابھی یہیں تمام کریں گے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جس سے آپ کو اندازہ تو ہو رہا ہوگا کہ کس طریقے سے ہمیں گفتگو کرنا چاہیے اور دوسروں کے سامنے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی پیروی ہی واجب و لازم ہے۔ ان باتوں کو کتنے سکون و اطمینان اور استدلال کے ساتھ پیش کیا جائے، اور جو لوگ دلائل کے ساتھ بات نہیں کرتے، یقیناً وہ لوگ فتنہ چاہتے ہیں اور فتنہ فساد کے ذریعے لوگوں کی جانیں، گھر، مال اور دوسری چیزوں کو وہ برباد کر دیتے ہیں۔ اس طریقے کے لوگ قوم کے دوست نہیں ہیں بلکہ قوم و ملت کے دشمن ہیں۔ انسان کو اتنی پرکھ اور اتنی سوچ تو ہونی چاہیے کہ اس کا دوست کون ہے اور اس کا دشمن کون ہے، اس لیے کہ دوست دشمن بن کے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، ہمیشہ دوستی اور محبت کا لباس پہن کر ہمیشہ دھوکہ دیا جاتا ہے۔ لہذا یاد رکھیں، آپ حضرات سے دست بستہ گزارش ہے کہ اتنا شعور تو اپنا بیدار رکھیں کہ یہ لوگ کس طریقے کی بات کر رہے ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی علمی لیاقت ہی نہیں ہے تو انہیں بات کرنے کو کس نے کہا ہے؟ کیا ایسے انسان کے لیے خاموش رہنا بہتر نہیں ہے؟ افسوس، ابھی قوم و ملت میں اتنا شعور نہیں پیدا ہو سکا کہ وہ یہ جان لے کہ دشمن کون ہے اور دوست کون ہے۔ لہذا خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں،
پروردگارہ ہمیں اتنا شعور دے دے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا دوست کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے۔ لہذا آپ ان باتوں کو بڑھاتے رہیے، آگے شیئر کرتے رہیے، شاید کہ یوں ہی چراغ سے چراغ جل جائے اور ہزاروں چراغ جل جائیں تو روشنیاں اپنے آپ میں نور بن کر مردہ دلوں پر چھا جائیں، اور مردہ دل جب نور ان میں داخل ہو جائے گا تو انشاءاللہ دل زندہ ہو جائیں گے۔ اور دلوں کی ہی حیات ہے، بدن تو ایک آلائے کار ہے جو روح کے لیے سواری کا کام کرتا ہے۔ بدن کا زندہ ہونا کمال نہیں ہے، روح کا زندہ ہونا کمال ہے۔ لہذا روح گناہوں سے مردہ ہو جاتی ہے اور نیکیوں سے زندہ ہو جاتی ہے، ایسا نہیں کہ ختم ہو جاتی ہے۔ زمین بغیر بارش کے ختم نہیں ہوتی، مگر پیداوار ختم کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے بارش زمین کے لیے حیات ہے اور بارش کا نہ ہونا زمین کے لیے موت ہے۔ اسی طریقے سے گناہ روح کے لیے موت ہے اور نیکیاں روح کے لیے حیات ہے۔ نیکیوں کا پیغام پہنچاتے رہیے، انشاءاللہ جب دوسرے اور ہم ہدایت پا جائیں گے تو رونق برونق انشاءاللہ جوک در جوک دوسروں کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوگی اور خداوند عالم کی بارگاہ میں ہمارے رتبے عظیم ہو جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر حاضر ہوں گے۔